حضور نے کسی بیوی کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی گھر میں میاں بیوی ایسے نہیں رہتے جیسے حضور رہتے۔ آئیے ذرا اس کو میں بیان کروں۔ جب حضور اپنی بیویوں کو سفر میں لے جاتے، یہ بھی ایک سنت ہے، توجہ کرنا اس پہ بھی، کہ حضور نے کوئی سفر کیا کبھی بیویوں کو چھوڑ کے نہیں، ہر سفر میں بیویاں ہیں۔ توجہ آپ کی، سوائے ایک سفر کی، سوائے ایک سفر کے، وہ سفر معراج ہے۔ وہاں تو جبریل کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی تھی جہاں جا رہے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو۔ کچھ اشعار سے مجھے اتنا پیار ہے میرے امام کے کہ میں چاہتا ہوں کہ شاید وہ میری ہر تقریر کا حصہ بنے، لیکن لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کچھ بات چھوڑ دینی پڑتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اور ایک مقام پہ فرماتے پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ اور ایک بات آپ کو کہتا ہوں، جب سفر بندہ کرتا ہے، توجہ آپ کی سن لیں، جب بندہ سفر کرتا ہے تو جہت پر سفر کرتا ہے۔ جہت مطلب سمت، ڈائریکشن، صحیح کہہ رہا ہوں؟ مجھے بہت انگلش نہیں آتی لیکن تھوڑا آپ لوگوں کی رعایت کرنی پڑتی۔ جہت، سمت، ڈائریکشن، اور اگر ہندی میں کہوں تو دشا۔ ٹھیک ہے، اب تو سمجھ میں آ گئی ہو؟ سمت، جہت، دشا، ڈائریکشن، اس پہ سفر ہوتا۔ ممبئی جانا ہے تو دھلیا کی طرف سے نہیں ممبئی جا سکتے، دھلیا جائیں گے تو ممبئی سے دور ہوں، یعنی اس راستے پہ جائیں گے آگرہ کی اس طرف، مشرق کی طرف تو دور ہوں گے۔ کس سمت چلنا پڑے گا؟ بولیں، مالیگاؤں سے مغرب کی طرف، صحیح ہے؟ جو جہت پہ چلو گے تو ممبئی پہنچو گے۔ بغیر جہت کے آدمی سفر نہیں کر سکتا، صحیح ہے؟ لیکن یہ میرے نبی کا سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑے تھے جہاں خود جہت کو لالے، وہاں جہت کو لالے پڑے تھے، کوئی سمت نہیں تھا، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، کوئی دشا نہیں تھی، اور میرے نبی سفر کرتے جا رہے تھے، اس لیے کہ ان کا سفر اس طرف تھا کہ اس طرف کسی کا کبھی سفر ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، کی بے طرف شک، بے سفر شک، تھا، سبحان نہ وہ اللہ۔ جہت سے پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، وہ تصور سے پاک ہے، وہ تخیل سے پاک ہے۔ تو جہت والوں کی طرف جاؤ تو جہت کی طرف جایا جاتا ہے، لیکن جو سمت سے جہت سے پاک ہو، مکان سے پاک ہو، زمان سے پاک ہو، جب اس کی طرف جا رہے تھے تو جہت کو بھی لانے پڑے۔ یہ ان کا سفر، بس اسی سفر میں جہاں جبریل بھی ساتھ نہیں دے سکتے تھے وہاں ازواج کو ساتھ نہیں، ورنہ ہر سفر میں بیویاں ساتھ، حتیٰ کہ جنگ میں بھی بیویاں ساتھ۔ اب سننا، یہاں بہت دلچسپ بات، عنوان دیا ہے تو سن لیں۔ حضور نے ہر سفر میں بیویوں کو ساتھ رکھا، احد میں ساتھ گئی، بدر میں ساتھ گئی، خندق میں بھی ساتھ ہی رہی، خیبر میں بھی ساتھ گئی۔ اور شان تو یہ تھی کہ خیبر میں گئی تھی ایک، اور جب لوٹی ہیں تو سیدہ صفیہ بھی پھر دلہن بن کے لوٹی ہے۔ ام المومنین سیدہ صفیہ بڑی بہت عظیم ام المومنین، وہ تو سبھی عظیم ہیں، یہ بڑی شان۔ یہ اچھے کھانے بنانا جانتی تھی، تو ان کی عادت تھی حضور کو اچھے اچھے کھانے بنا کے پیش کرتی، ان کی عادت۔ سیدہ صفیہ سردار کی، یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی، تو چونکہ بڑے گھر کی عورتیں کھانا عام طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ تو سبھی اچھا بنانا جانتی ہیں عورتیں، لیکن جن کے یہاں کھانے زیادہ پکتے ہیں وہ بچیاں کھانا زیادہ اچھا بنانا جانتی ہیں۔ خیر آج کل تو بڑے گھر کی لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ کھانا ہوٹل سے آتا ہے تو بیچاریوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کھانا پکتا کیسے ہے۔ ہاں، حالانکہ ایسا بڑے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، کوئی قرآن حدیث نہیں ہے کہ شریف لوگ ہوٹلوں میں نہیں کھاتے، لیکن آج کل ایک فیشن ہے، چلے ہو رہا ہے، سب چل رہا ہے، لیکن کسی کو ہوٹل میں دیکھ کر کے اس کی شرافت پر آپ انگلی مت اٹھائیے گا۔
ایسا پہلے کہا جاتا تھا، ابھی نہیں کہا جاتا، ابھی تو فیشن ہے. مہمان اگر آ جائیں تو عورتیں کہتی بھئی ہوٹل سے منگوا لو، اتنا سارا کون بنائے گا. حالانکہ اس دور کی عورتیں کہتی تھی کیوں ہم نہیں ہیں کیا. نہیں، وہ عورتوں کی بھی سوچ بدلی. اس دور کی عورتیں کہتی تھی ہم نہیں ہیں جو آپ ہوٹل سے منگا رہے کھانا، ہم بنائیں گے کھانا. کیوں؟ وہ عورتیں جانتی تھی، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو عورتیں گھر کا کام کاج کرتی ہیں اللہ ان عورتوں کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب عطا فرماتا. جب سے سیریل دیکھنے لگی تو کام چور بھی ہوئی، اس لیے کہ اگر وہ یہ کام نہ چرائے گی تو سیریل کے لیے وقت لائے گی کہاں سے. آپ کہیں گے کہ آج آپ کوئی غصے میں تو نہیں ہے. میں کوئی غصے میں نہیں، میں آپ کے حقوق بتانے ہیں. تو حضور علیہ السلام ہر سفر میں، بلکہ آپ ہی کے فائدے کی کہہ رہا ہوں، ہر سفر میں بیویوں کو ساتھ لے جاتے. ہر سفر حج میں گئے تو سب کو لے گئے ساتھ. ٹھیک، لیکن یہاں آج اتنی دقیانوسیت آ گئی لوگوں کے اندر کہ اگر کسی کے ساتھ بیوی ہو سفر میں، وہ کہتے دیکھو دیکھو بیوی کو ساتھ لے کے سفر کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوگی؟ یہ بیوی کو ساتھ لے کے، ٹرین میں بیوی، پلین میں بیوی. ارے رسول اللہ لے گئے. بیوی کو ساتھ میں لے کے سفر کرنا سنت ہے. حضور ہر سفر میں لے گئے. کسی عذر کے تحت نہ لے جاؤ تو بات الگ ہے، لیکن اگر کہیں دیکھ لیا کسی ڈیم پر بیوی کے ساتھ، مولانا صاحب، امام صاحب، دوسرے دن تو اس کا سندل ہی اٹھنا ہے کہ اس کو ہٹاؤ، یہ بیوی کے ساتھ گرنا ڈیم پہ دیکھا گیا. اور تو کیا کر رہا تھا؟ تو مسلمان نہیں ہے؟ تو اتنے کو لے کر کے آیا، گود تک کے بچے کو تو ساتھ لایا، تجھ پر کوئی فتوی؟ امام صاحب آئے تھے، مولانا صاحب آئے تھے، وہ دیندار مبلغ صاحب آئے تھے. ان کا کیا قصور ہے میرے عزیز؟ جہاں شوہر جا سکتا ہے پردے کی پابندی کے ساتھ بیوی کو بھی لے جا سکتا. اگر کسی امام کو یا کسی دیندار کو یا داڑھی والے کو یا کسی بزرگ بوڑھے کو بھی بائک پہ بیوی کو لے کر کے دیکھ لیا تو اس پر بھی تان طنز، ہنستے لوگ، یہ دیکھو دیکھو بیوی کو لے کر جا رہے بائک پہ. کیوں بھئی تو لے جا سکتا ہے، اس کی بیوی کا دل نہیں؟ تیری بیوی کا دل بنا ہوا ہے، اس کی بیوی کا دل کائے کا بنا؟ تو یہ ساری دقیانوسیت ہے. لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے. اللہ کے رسول جہاں گئے بیویوں کو ساتھ لے گئے. اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ بیوی کو اپنی سواری پر بٹھانا اپنے ساتھ، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. بلکہ میں نے ابھی اماں صفیہ کا ذکر کیا تو اماں صفیہ کا جب نکاح ہوا تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ اپنی سواری پہ بٹھایا. اور وہ چونکہ جنگ کا ماحول تھا تو تھکی ہوئی تھی. اماں جان سیدہ صفیہ خود فرماتی ہیں کہ میں تھکی ہونے کی وجہ سے اب حضور کی سواری پہ بیٹھی تھی، میں قربان اس نبی کی شفقتوں پر. ارے جو سب کے لیے رحمت للعالمین ہو، اللہ اکبر، سب کے لیے رحمت ہو، وہ بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے. ام المومنین کہتی ہے میں حضور کے ساتھ سواری پہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن حضور کے دامن رحمت میں مجھے ایسی نیند آ رہی تھی. سبحان وہاں اللہ، تو پھر سبحان اللہ. کرم ہوتا ہے، پھر وہاں نیند ہے. اور ارے لوگوں کو باپ کی اور ماں کی آگوش ملتی ہے تو ٹھنڈی نیند آتی ہے، رحمت للعالمین کی آگوش میں نیند کے مزے کیا ہوں گے. اللہ اکبر. فرماتی ہے مجھے نیند آ رہی تھی اور سوتے سوتے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں، بلا تمثیل بلا تمثیل، جب سونے والا سوتا ہے، اگر بائک یعنی سواری پر، اٹھنی پر، گھوڑے پہ کوئی سو رہا ہو تو سوتے سوتے اس کو یوں نہیں ہوگا، ایسے ہوتا ہے. یہ میں ام المومنین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں جب کوئی سوتا ہے نا تھکا ہوا بندہ، تو وہ اگر کسی طرح سہارا نہیں ہے اور سوتے سوتے وہ ایسے ہوگا، کبھی سوتے سوتے ایسے ہوگا. صحیح؟ بلا تمثیل، کروڑ بار بلا تمثیل. ام المومنین سیدہ صفیہ خود کہتی جب سوتے سوتے میری گردن ڈھلکتی تھی تو حضور کبھی ادھر سے بازو کا سہارا دیتے تھے اور کبھی ادھر سے بازو کا سہارا دیتے تھے اور فرماتے تھے صفیہ صبر کرو ابھی منزل آنے والی، صفیہ صبر کرو ابھی منزل آنے والی. یہ ہے رسول اللہ کا انداز اپنی بیویوں کے ساتھ. اگر دوا کھانے میں کوئی شوہر کسی بیوی کو سہارا دے دے تو عورتیں منہ میں کپڑا ٹھونس کے ہنستی ہے، دیکھ 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 رہے دیکھ رہے. یہ حال ہوتا ہے. حیرت ہے. یعنی دین سے دور گئے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن کیا کروں کہ میں تو بہت باریک بینی سے آپ کا معاشرہ دیکھتا ہوں کیونکہ آپ کے درمیان رہتا ہوں. حضور سہارا دے رہے ہیں، سنت ہے. بیوی کو کسی نے سہارا، اور اگر بڈھے نے بڑھیا کو سہارا دیا تب تو پھر قیامت ہی ہے.
بڑے میاں کو دیکھو کتنی بن رہی ہے دونوں میں. ایسا نہیں ہے. ارے میاں بیوی کہتے ہی اسے جن میں بنا کرے. سبحان اللہ سبحان میاں اللہ بیوی کہتی اسے جن میں بنا کرے, جن میں نہ بنے وہ میاں کیسا وہ بیوی کیسی. اس لیے کہ اللہ نے بیوی کو شوہر کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے. بائیں پسلی کا مطلب اشارہ یہ ہے نہ وہ سر کا تاج ہے نہ پیر کی جوتی ہے, وہ بائیں پسلی سے دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کیا. وہ تو دل میں رکھنے کی چیز ہے, اور جو چیز دل میں رکھی جاتی ہے اس سے بگڑتی نہیں ہے, اس سے تو بنا ہی کرتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دندان شہید کرنے والوں کو پہ لعنت نہیں کی, ان کے لیے دعائے ضرر. دعائے ضرر کا مطلب ہوتا ہے بد دعا, لیکن ہم نبی کے لیے بد دعا کے الفاظ نہیں کہتے. رسول اللہ نے دعائے ضرر نہیں کی دندان شہید کرنے والوں کے لیے, پتھر مارنے والوں کے لیے دعائے ضرر نہیں کی, ہلاکت کی دعا نہیں کی. لیکن جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے, حضور نے فرمایا اللہ اس کو تباہ کر دے, برباد کر دے, اس پہ لعنت ہو محمد الرسول اللہ کی, جو اپنی بیوی کو مارتا. حضور نے لعنت فرمائی. اب جس پہ لعنت ہوگی حضور کی, اس کے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ اس لیے اپنی بیویوں سے جھگڑا مت کیا کرو, اپنی بیویوں سے پیار کرو. تو میں بات کر رہا تھا, جلدی جلدی سے اس کو آگے بڑھا کے ختم کروں. مجھے اب مزید ایک اور پروگرام میں شریک ہونا ہے, کیونکہ کچھ احباب نے ذکر و سلوک اور تصوف کی ایک محفل رکھی ہے, اس میں بھی کچھ باتیں مجھے پہنچ کے کرنی ہوگی, تو میں جلدی جلدی سے بات کو تکمیل تک پہنچا. ہم ویسی زندگی نہیں گزار پا رہے. حضور کی زندگی کیسی, جب سفر کرتے تھے, سفر کی بات, سفر کرتے تھے تو سفر میں اپنی بیویوں سے فرماتے تھے, توجہ کریں کیا فرماتے تھے, چلو ہم لوگ دوڑیں گے, ایک ساتھ دوڑیں. سفر میں کیا ہوتا تھا, کبھی کبھی فرماتے تھے چلو ہم دوڑ لگائیں گے, دوڑیں گے. اور دوڑتے ہوئے کبھی ام المومنین آگے نکل جاتی تھی, موقع دیتے تھے تم آگے نکل. حالانکہ وہاں تو جبریل بھی آگے نہیں جا سکتے ہیں, جبریل تھکتے ہیں, مگر فرماتے تھے موقع دیتے تھے دل جوئی کے لیے. کبھی ام المومنین آگے نکل جاتی تھی اور کبھی حضور آگے نکل جاتے. تو جب حضور آگے نکل جاتے تھے تو فرماتے تھے اس دن تم آگے نکل گئی تھی, آج ہم نکل گئے, بدلہ برابر برابر ہو. یہ حضور کی وہ امہات المومنین کتنی خوش رہتی ہوں گی جن کو حضور کے ساتھ دوڑنے کی سعادت ملتی. آج کبھی دوڑتے ہو ایسے؟ کہیں تو لے کے ہی نہیں جاتے, لے کے بھی جاتے ہیں تو پھر مونچھوں پہ تاؤ رہتا ہے, بالکل چپ رہنا, خاموش رہنا, کسی سے کچھ بولنا نہیں, ہنسنا نہیں. ناجائز کام سے منع کرو لیکن انجوائے سے منع مت کرو. یہ جو آج زندگیاں جہنم بن رہی, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فلم میں لے جا رہے ہیں, میں کوئی تائید نہیں کرتا ان کی فلم میں لے جانے میں. کچھ لوگ ایسے ڈراموں میں لے جا رہے ہیں, کوئی تائید نہیں کرتا. کچھ لوگ ایسے بے پردہ گھما رہے, کوئی تائید نہیں کرتا. پردے کی پابندی کے ساتھ, شریعت کی پابندی کے ساتھ کوئی اپنی بیوی کو پارک میں لے جاتا ہے, کوئی جو وہ اچھی جگہ لے جاتا ہے, پردے کی حفاظت کے ساتھ, نامحرم سے بچا کر, کوئی حکم شرع نہیں. لے جا سکتے ہو, بس شریعت کی حدود میں رہو, حد شرع میں رہو, اور اس سے زندگی کے اندر لطف اور لذتیں پیدا ہوتی. تو بیویوں کے یہ حقوق ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا, اماں جان آپ کو شعر بہت یاد ہیں. فرمایا حضور مجھ سے کہہ دیتے کہ عائشہ وہ جاہلیت کے زمانے کے فلاں شاعر نے جو شعر کہا وہ ذرا مجھے سناؤ. تو جاہلیت کے زمانے کا جو شعر تھا تو کیا وہ قرآن حدیث رہا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں نا. قرآن حدیث تو یہاں سے بیان ہو رہا ہے, اور حضور جاہلیت کے زمانے کے شعراء کے شعر سن رہے. اور پھر وہاں پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا, ام المومنین شعر بیان کرتی تھی, حضور سنتے تھے. کہیں کہیں حضور ان کو لقمہ بھی دیتے تھے, ذرا وہ ایسے نہیں ایسے, یہ اس کا یہ پڑھو, یہ چیز جو ان شعراء نے صحیح صحیح شعر کہے حضور ان کو سنتے تھے. کبھی کبھی وہاں پر زمانے جاہلیت کی باتیں نکلتی تھی تو ہنسی بھی ہوتی تھی, کبھی کبھی آخرت کی باتیں نکلتی تھی تو وہاں آنسو بھی بہتے تھے, واعظ و نصیحت بھی تھی, ہنسی بھی تھی. زمانے جاہلیت کے شعراء کا تذکرہ بھی تھا, کھانے پینے کی باتیں بھی تھی, طبیبوں کی باتیں بھی تھی, حبیبوں کی باتیں بھی تھی. گویا کہ پھر کبھی کبھی ایسا بھی تھا کہ وہ زمانے جاہلیت کے مرد و عورتوں کے کچھ ایسے قصے تھے جو عرب میں مشہور تھے, وہ بھی بیان ہوئے, جس کا ذکر بخاری میں موجود, جس کا تذکرہ امام اہل سنت نے اپنے کچھ اشعار میں فرمایا. تو یہ حضور کے گھر کا ماحول تھا.
یعنی کہ ایک ہی چار دیواری کے اندر خشیت بھی تھی، آخرت بھی تھی، خوف بھی تھا، محبتوں کا ماحول بھی تھا، پیار کا ماحول بھی تھا، کھانے پینے کی گفتگو بھی تھی۔ بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، اس کو میں بیان کر کے پھر اینڈ کی طرف چلتا ہوں۔ کیسا ماحول تھا ذرا سنیں، نہیں تصور کر سکتے آپ اس کا، بلکہ بعض باتیں تو اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو من و عن بیان کروں تو شاید آپ ہضم نہ کر سکیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے مجھے کہا ہے کہ جتنا ہضم اتنی ڈوز دیا کر، اس سے زیادہ مت دیا کر۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ سودا نے، حضور کی ایک بیوی کا نام کیا ہے؟ بولیں، سودا۔ کیا نام ہے؟ سودا، سین واو دال الف، سودا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ، سیدہ سودا رضی اللہ تبارک، الف نہیں ہے، ہاں ہے جی، سودا۔ ایک دن انہوں نے حضور کا خیال کرتے ہوئے حلوہ بنایا، اور حضور کو حلوہ بہت پسند تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو حلوہ بہت پسند، اور وہ جو حلوہ ہوتا تھا کبھی پنیر میں کھجور ڈال کر پکایا جاتا تھا، اسی طریقے سے کبھی شہد ڈال کر کے، یعنی جو نیچرل وہ جو مٹھاس ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے سے میٹھا ہوتا تھا۔ حضور کو حلوہ پسند تھا، اس لیے ہم لوگ کو بھی پسند ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی کہ حضور کو شہد اور حلوہ بہت پسند تھا، اس لیے ہم لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع آئے تو بنا لیں، تو اسی لیے ہمارے لیے پھر موقع آتے ہیں تو شب برات میں بنا لیتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس امت کو کیا کہا جائے کہ یہ حلوے پہ بھی لڑتے ہیں، کچھ کہتے بنانا چاہیے، کچھ کہتے نہیں بنانا چاہیے۔ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ابھی اسی حلوے پہ لڑ رہے ہیں، بنانا چاہیے نہیں بنا، حالانکہ 364 دن سب برابر ادھر ادھر سے کھاتے ہیں، 65ویں دن بھی اگر مل جائے تو کھا لیں، لیکن تقریر میں ضرور کہیں گے نہیں بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے چلیں، لڑتے کہ وہ یار، میں تو لوگوں سے کہتا ہوں محبت کر، دیکھو یہ محبت کی بات کر رہا ہوں، اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مت کرو وہ مت کرو۔ میں کہا ٹھیک ہے بھائی، تم نے نہیں کرنا مت کرو، دوسرے کرتے کرنے دو، کہ نہیں یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا کہ ثابت ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بدعت کی تعریف علماء اہل سنت جو کرتے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف کوئی نیا کام ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، ایک جامع تعریف۔ حضور کی جو سنت ہے اس کے خلاف کوئی بھی نیا کام آپ شروع کریں گے حضور کی سنت کے خلاف میں، اگینسٹ میں، اپوزٹ میں، وہ بدعت ہے۔ بہرحال چلیں، جس کو بنانا ہے بنائیں، جس کو نہیں بنانا ہے نہیں بنائیں۔ حلوے کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر غمگین دل والے لوگ حلوہ کھائیں تو ان کے دل کو فرحت ملتی ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں یہ شب برات بھی تم لوگ کیوں بناتے ہو؟ تو رات کو شب برات میں بزرگوں کا معمول تھا اللہ کی خشیت میں رونا، تو رو رو کر دل حزن و ملال میں ڈوب جاتا تھا، تو صبح کو حلوہ کھا لیتے کیونکہ وہ فرحت عطا کرتا۔ ہاں، اور شہد کی بھی برکت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک مہینے کے اندر 30 دنوں میں 3 دن صبح کو پہلی غذا شہد کی شکل میں کھائے، یعنی شہد چاٹ لے پی لے، اس کو کبھی بیماری چھو کر بھی نہیں گزرے۔ شہد کی بہت برکت، اگر مل جائے تو کوشش کرو کہ روزانہ اپنی صبح شہد سے کیا کرو، اور یہ گارنٹیڈ شفا ہے، شفاء للناس۔ قرآن کہتا ہے کہ اس میں شفا ہے، قرآن کہہ رہا ہے شفا ہے، اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن لمٹ میں، کلو وشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو۔ کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھو گے تو پھر دوا بھی پھر بیماری ہو جائے گی۔ تو شہد سے بڑا پیار تھا۔ اسی طرح کلونجی بھی فرمایا کہ موت کا اگر کوئی علاج ہوتا تو کلونجی میں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ عنوان ہی آپ نے ایسا دیا، اس لیے تھوڑا سا آج اپنے معمول سے ہٹ کر
اس پر بھی گفتگو کرنی پڑی. ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا. تو بات سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا تھا، ام المومنین سیدہ سودا نے حلوہ بنایا. اس دن باری تھی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے گھر کی. حلوہ لے کر کے آئی، حضور بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر ڈائریکٹ کا حضور میں نے آپ کے لیے حلوہ بنایا. توجہ کرنا، میری بہنوں کی بھی توجہ. کیا عرض کیا؟ حضور میں نے آپ کے لیے حلوہ بنایا. بھائی عام طور پہ ہم بھی دعوتوں میں جاتے ہیں، اگر دعوت میں 2-4 مولانا ہو، پیر صاحب ایک ساتھ ہو اور مرید کسی مخصوص پیر کو مخاطب ہے کہ حضرت کھاؤ آپ کے لیے بنایا، تو دوسروں کا ہاتھ غیرت کی وجہ سے کھنچ جاتا ہے، کیوں میں مہمان نہیں ہوں، ہے نا؟ تو مہمان ہو تو انسان اتنی غیرت کرتا ہے. وہاں تو سوکنوں والا معاملہ تھا. آئی لے کر کے کہتی حضور یہ حلوہ کھائیں، میں نے آپ کے لیے بنایا. تو حضور علیہ السلام نے آنکھ سے اشارہ کیا. یہ بھی میرے محبوب کی ادائے دل ربانہ کوئی ملاحظہ. حضور نے آنکھ سے اشارہ کیا، آنکھ سے اشارہ، ہائے ہائے ہائے، قربان ہے ساری ادائیں قربان، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثال. ہم کیا بتا سکیں، آنکھ سے اشارہ ہے. وہ نرگسی آنکھیں جس کے اشارے ابرو پر نظام کائنات بدلتا ہے. سیدہ سودا کو کہا ان کو بھی کہو، اشارہ کیا، یعنی عائشہ کو بھی کہو کہ وہ بھی کھائے. اب ایسے اشارہ کرنا تھا اور ادھر ام المومنین کی نظر پڑ گئی کہ اشاروں میں بات کیا ہو رہی. سیدہ عائشہ نے دیکھ لیا، سبحان اللہ. دیکھ لیا تو سیدہ سودا نے کہا عائشہ لو تم بھی کھاؤ. جب اشارہ کیا، اشارہ دیکھ لیا تو انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی. کیوں؟ حضور نے کہا تو تم کہہ رہی ہو نا، پہلے تم نے کہا مجھے کہا. اس لیے کہ عورتوں میں غیرت تو ہوتی ہے نا. تم نے کہا مجھے پہلے کہا تو میں نہیں کھاؤں گی. تو اماں سودا نے کہا، محبتیں بھی تھی غیرت کے ساتھ، کہا کھانا پڑے گا. میں نے کہہ دیا نا میں نہیں کھاؤں گی. پھر کہا نہیں کھاؤ گی نا تمہارے منہ پہ مل دوں گی، کھاؤ. ہاں ٹھیک ہے مل دو. انہوں نے حلوہ اٹھایا اور اماں عائشہ کے منہ پہ مل. حضور اتنا ہنسے جیسا کہ ان کی شان تھی کہ حضور کی داڑیں نظر آئیں، داڑھ شریف نظر آئیں. اتنا ہنسے، محظوظ ہوئے، خوش ہوئے، ہنسے. اب جب ام المومنین عائشہ صدیقہ کے چہرے پہ انہوں نے حلوہ لگا دیا تو سرکار نے فرمایا عائشہ انہوں نے تمہارے چہرے پہ حلوہ ملا، اب تمہاری باری ہے، میں اس کے ہاتھ پکڑتا ہوں تم اس کو حلوہ ملو. اور حضور نے حضرت سودا کے ہاتھ یوں پکڑے. ہائے ہائے ہائے، یہ حضور کے گھر کا ماحول. سبحان اللہ. آج تو آگ لگ رہی گھروں کے اندر، ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہے. یہ اپنے نبی کی سنت ہے میرے بھائیوں. اس طرح سے زندگیاں گزرتی ہے خوشی خوشی. حضور نے پکڑا، ام المومنین نے حلوہ لیا اور ان کے منہ پہ مل دیا. حضور نے فرمایا برابری ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ازدواجی زندگی. آج کیا ہم ایسے گزارتے ہیں؟ اور جو آخری بات کر رہا تھا، ورنہ یہ برابری نہیں ہوگی، لیکن جب شوہر کو یہ تلقین کر دی کہ ایسے رہو، تو عورتوں کو بھی میری بہنوں تم بھی اچھے سے رہو. ناک چڑھانا، منہ چڑھانا، سب سے اچھے سے بات کرنا، شوہر کے آتے وقت بیمار پڑ جانا، منہ اتار لینا، سر پہ کپڑا باندھ لینا. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ بیمار ہی رہتی ہیں. وہ شوہر گھر سے نکلا تو بہت اچھی ہے، شوہر آنے کا وقت ہوا تو بیمار پڑ گئی. کچھ عورتیں تو بیچاری ایسی بھی ہیں، سب نہیں، کچھ کی بات کرتا ہوں، جن کو سال بھر ٹونائن لگی ہوئی ہے. ہاں کہہ رہے ہیں ہنسی کی بات، ہاں زبردستی ٹونائن لگی ہے. کبھی بیچاری ٹونائن کی بھی کے حال پہ بھی کوئی رحم کرے. وہ جس کو نہیں لگی وہ بھی کہتی لگی ہوئی. ہمارے استاد نکالتے ہیں وہ استاد ہی سے کبھی سنا تھا، شوہر نہیں پسند تو ٹونائن لگ گئی، گھر میں کام زیادہ تو ٹونائن لگ گئی. کچھ کو لگتی بھی ہے کم بخت، لیکن زیادہ تر کو نہیں لگتی. یہ سب کام چور پنا ہے. اللہ سے ڈرو.
اگر بیمار نہیں ہے تو بیمار مت کہو اپنے آپ کو، اس لیے کہ جو جھوٹ موٹ کا بیمار بنے گا اللہ اس کو ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا کہ اس کا علاج پھر کوئی نہیں کر سکتا۔ دو کام کاج کرنے سے کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، ناٹک نہیں ہے کیا کریں، جو کرتی ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، جن کو واقعی تکلیف ہے ہم ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ انہیں نجات دے۔ ایک روایت سن لے، بات ختم کرتے ہیں، عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، وہ اپنی بیوی کو کہہ گئے کہ جب تک میں نہ آؤں تم گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ دیکھو بیویاں کیسے شوہر کی پابند ہوتی، جب تک میں نہ آؤں تم گھر کے باہر نہ نکلنا۔ چلے یہ روایت نہیں پڑھتا، دوسری پڑھتا ہوں، بہت خوبصورت، یہ بھی خوبصورت ہے لیکن وہ بھی سن لیں۔ یہ اس لیے نہیں پڑھ رہا مفتی صاحب کہ اس سے احناف نے مسئلہ اخذ نہیں کیا، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے۔ اس پر جو وہ دوسرے یعنی کہ مالکیہ اور حنابلہ نے مسئلہ اخذ کیا، کہیں کوئی غلط فہمی کا شکار ہو، اس لیے چھوڑتا نہیں۔ ایک صحابی تھے، عورتیں شوہر کو دکھ بڑھا بڑھا کر بتاتی ہیں، یعنی ایسا ہے نا کہ اگر منا بیمار پڑ گیا، فون آیا کیسے ہیں، سب ٹھیک ہے، منا اتنا بیمار ہے، اتنا بیمار ہے، اتنا بیمار ہے، یہ اتنے سے اس کا دم نکلتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کو ایک دم ہنگامہ ہوا کرنا، بھپکا جس کو کہتے ہیں اپنی مالیگاؤں کی زبان، بھپکا بنا کے پیش کرنا، یہ حالات ہوتے۔ آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بہت بیمار ہوں۔ پہلی بات تو بہت بیمار بولنا ہی نہیں چاہیے، نارمل بولو بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیمار ہو بھی تو کوشش کیا کرو بیماری لوگوں کو مت بتایا کرو۔ بیماری دو میں سے کسی ایک کو بتانے کا، تیسرے کو نہیں بتانے کا۔ بیماری یا تو طبیب کو بتاؤ علاج کے لیے، یا تو حبیب کو بتاؤ دعا کے لیے، تیسرے کسی کو مت بتاؤ۔ بیماری یا طبیب کو یا حبیب، یہاں تو بیماریوں کی تشہیر ہوتی ہے۔ بہرحال ہنگامے بنا کے شوہر کسی طرح ٹینشن میں، بیچارہ وہاں پریشان ہے، لوم چلا رہے تو پریشان، ہوٹل پہ کام کر رہے تو پریشان، کرانہ دکان ہے تو پریشان، کارپوریٹر ہے تو وہ آفس میں پریشان، ایم ایل اے ہے تو وہ پریشان، سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ ان ملکاؤں نے اللہ انہیں سلامت رکھے، کیونکہ یہ نہ ہو تو کائنات کا حسن بھی ادھورا ادھورا معلوم ہے، لیکن بس ہے تو پھر ہے۔ تاج محل بھی بنا تو وہ کسی مرد کے لیے نہیں بنا نا، وہ پھر کسی ملکہ کے لیے، کسی عورت کے لیے بنا۔ سمرقند اور بخارا جیسے شہر بھی بسے تو وہ کسی ملکہ کے نام پر ہی، کسی کے رخسار کے دل پر ہی۔ بلکہ پورے قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے، سورۃ النساء موجود ہے، یہ بھی خاص بات۔ تو عورتوں کو پتا چلے کہ شوہر کا کتنا خیال کرو۔ ایک صحابی تھے، سفر میں گئے، جب سفر میں گئے بہت دن ہو گئے، سفر سے واپس آنے والے تھے، واپس آئے۔ جس دن وہ شوہر صحابی سفر سے آئے اسی دن گھر میں بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ توجہ کریں آپ، بچے کا انتقال ہونا، سوچے تو صحیح، لیکن وہ عورتیں کیسی تھی، وہ خواتین کیسی تھی۔ شوہر کے آنے ہی کے دن، کئی دن کے بعد شوہر آ رہا ہے، اسی دن بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ وہ خاتون صحابیہ نے اپنے بیٹے کی میت کو لپیٹ کر چھپا کے رکھ دیا۔ آپ غور کریں، آج عورتیں چھوٹی چھوٹی چیز کو لمبا اور لمبا کر کے چھپانا چاہتی نہیں، شوہر کی خوشیوں کو وہ کرکرا کرنا چاہتی آج کل کی خواتین، اللہ ماشاءاللہ سب نہیں، ننن نے یہ کیا، ساس نے وہ کیا، دیور نے یہ کیا، جیٹ نے یہ کیا، ساری ماں بھارت سنائے تاکہ آنے کے بعد مزہ ہی کرکرا ہو، پھر بیمار بھی بن جائے جھوٹ موٹ کے۔ خدا جانے کہاں کی یہ نحوست آئی ہمارے معاشرے میں۔ مسلمان بیویاں تو یہ تھی، شوہر سفر سے آ رہا ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، میت چھپا دی۔ میں ان ماؤں سے کہتا ہوں ذرا سوچو تو صحیح کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اپنے مرے ہوئے بیٹے کو چھپا رہی ہے، ذرا سوچو تو کس مقام پر ہے شوہر کا مرتبہ، کس خیال پر ہے شوہر کی خوشی، کتنی عزیز ہے شوہر کی خوشی کہ ماں نے اپنے سینے پہ کیسے پتھر رکھ کر کے لاش چھپائی ہو، چھپا دیا۔ شوہر آئے، اچھا پھر صرف چھپایا نہیں، شوہر کے آنے کے وقت غسل بھی کیا، کپڑے بھی اچھے، میت چھپا کر۔ ماں سوچو تو صحیح، ماں کا بیٹا مر گیا اور صرف شوہر کی خوشی کے لیے غسل بھی کیا اسی دن، کپڑے بھی پہنے، خوشبو بھی لگائی، بہترین کھانا بھی بنایا۔ اتنے دن کے بعد میرا شوہر آ رہا ہے تھک ہار کر،
اس کو آ کر یہ بات کیسے بتاؤں سیدھا ہنگامے کی، اور اس کا دل کیسے میں دکھاؤں؟ نہایا دھویا کپڑے پہنے. اس کا مطلب اسلام میں سنگھار ولیمے میں جانے کے لیے نہیں ہے، سنگھار شادی میں جانے کے لیے نہیں ہے، سنگھار جمعہ کرنے جانے کے لیے نہیں ہے، سنگھار بازار میں جانے کے لیے نہیں ہے، سنگھار سہیلیوں کے یہاں لیا جانے کے لیے نہیں ہے. اسلام میں جو سنگھار ہے عورت کا وہ شوہر کے آتے وقت کے لیے ہے. فرمایا گیا جو بیوی شوہر کے آنے سے پہلے بنتی سنورتی اس نیت سے کہ میرے شوہر کی پہلی نظر مجھ پہ پڑے گی تو خوش ہو جائے گا، اس عورت کو رات بھر نفل عبادت سے زیادہ بننے سنورنے پر ثواب عطا کیا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ بننے سورنے میں کوئی ناجائز چیزوں کا استعمال نہ کرے. عورتوں کو بننا سورنا چاہیے، ان کے لیے عبادت ہے اگر وہ شوہر کے لیے، لیکن شوہر کے لیے کون بنتا سورتا ہے؟ اچھے کپڑے چھپا کے رکھیں گے ولیمے کے لیے، اچھے کپڑے چھپا کے رکھیں گے جمعہ کرنے جانے کے لیے، بازار جانے کے لیے، یہ شوہر کے لیے کیا جاتا ہے سب. بہرحال جتنا رونا روئے کم ہے، سن لے بات اختتام کو پہنچتی ہے. غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اچھا کھانا پکایا، شوہر آئے تو استقبال کیا مسکرا کر. شوہر آئے دیکھا بیوی خوشبو میں ہے، کھانا بھی اچھا ہے، بٹھا کر ساتھ میں کھایا بھی کھلایا بھی. کھا کھلا کر کے یعنی کیا وہ خواتین تھی، حضور کی تربیت کی برکت تھی. یہاں تو آنے سے پہلے ہی سارے غم، اظہار غم، بلکہ جو نہیں ہے وہ بھی، اور یہاں غم ہے، کھلا رہی ہے پلا رہی ہیں. جب اس صحابی نے کھایا پیا، بیوی کو خوشبو میں دیکھا تو فطرت نے چاہا کہ محبتوں کی معراج ہو جائے. خوشبو میں حیا کے پردے میں بات کرنی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کا اسلامی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا کہ عورتوں کو مائک پہ ہم گالی دیں، کیونکہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ گھر پہ ہم ماں بہن چھوڑ کر آئے، بیٹیاں چھوڑ کے آئے، اس لیے ہم لوگ عورتوں کی انسلٹ کرنا نہیں جانتے. کیونکہ ہمارے یہاں عورت کا روپ ایسا ہے جسے ہم سیدہ عائشہ کہتے ہیں، ہمارے عورت کا روپ ہے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، ہمارے عورت کا روپ ہے سیدہ خدیجہ کہتے ہیں. ہم عورتوں کے سونے اور اٹھنے بیٹھنے کو عامیانہ انداز میں نہیں بولتے، اس لیے کہ ہمارے عورت بہت مقدس ہستی کا نام ہے. بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت ہے، نیک عورت ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے، نیک ماں ہے تو پھر اولاد کے لیے جنت ہے، جنت سے کم ہی نہیں. اس لیے ہم جنت کا مذاق نہیں اڑاتے. ہمارے یہاں فکر رضا ہے، فکر غوث الورا ہے، فکر غریب نواز ہے، صوفیہ کا تقدس ہے انداز بیان کا. تو عرض یہ کر رہا تھا ہمارے یہاں تو دوپٹوں پہ بھی سلام بھیجا گیا ہے. جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سے. مردوں کی ٹوپیوں پہ سلام نہیں بھیجا گیا، عورتوں کے دوپٹے پہ بشکل سیدہ فاطمہ سلام بھیجا گیا. ہمارا مذہب اور مسلک اتنا ہی ہے. بہرحال جب بیوی کو خوبصورت لباس میں کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھرنے کے بعد دیکھا، فطرت کے تقاضے نے چاہا کہ محبتوں کی معراج ہو جائے، اور پھر قدم بڑھے تو وظیفہ زوجیت بھی ادا کر لیا. اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد جب غسل سے دونوں فارغ ہوئے، یعنی کہ ساری خوشیاں شوہر کو دینے کے بعد اب شوہر کو لے کر کے بیٹھی، اور بیٹھ کر کے کہتی ہے، یہ صحابیہ ہے جس کا نام ہے ام سلیم. یہ ام سلیم کا واقعہ، سیدہ ام سلیم شوہر کو لے کے بیٹھی کہ ایک بات پوچھنی ہے. دیکھو اب غم کی بات شوہر کے سامنے رکھنا کیسے ہے، کس طرح رکھ رہی ہیں. کہ ایک بات پوچھنی ہے. کہ پوچھو. کہا کہ اگر کوئی اپنی امانت کسی کے پاس رکھے، انداز دیکھیں، کوئی اپنی امانت کسی کے پاس رکھے اور پھر وہ وقت پر امانت واپس لے لے، تو جس امین کے پاس امانت رکھی گئی ہے کیا اس امین کو امانت والے کی امانت واپس لینے پہ کوئی ناراض ہونا چاہیے، کوئی دکھی ہونا چاہیے، کوئی تکلیف ہونا چاہیے؟ وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. جس نے امانت رکھی وقت آنے پہ امانت واپس لے لی تو پھر دکھ کی کیا بات ہے، جس کی امانت تھی لے لی واپس. پھر کہتی ہے کہ سنیں، آپ بھی اللہ کی امانت اور میں بھی، اور ہمارا بیٹا جو تھا وہ بھی اللہ کی امانت تھی. کہاں آج وہ امانت اللہ نے واپس لے لی. اس شان سے بات سنائی گئی. صحابی نے کہا مطلب بیٹا مر گیا؟ کہاں ہے؟ میں نے چھپا دیا تھا، یہ دیکھ. ایسا کیوں کیا تم نے؟
اس لیے کہ اگر آپ آتے اور دکھ کی خبر سناتی، اتنی دور سے آئے تھے، اس دور کا سفر بھی کتنا سفر تھا، کیسا سفر تھا، اتنے دور سے تھک ہار کر کے آئے تھے، اگر پہلی خبر سناتی تو آپ کھاتے کب، آپ وظیفہ زوجیت کب ادا کرتے، آپ بھوکے رہ جاتے، تھکن میں تکلیف ہوتی آپ کو، آپ کی خوشی کے لیے میں نے دل پہ پتھر رکھا، ماں ہونے کے باوجود بھی ممتا کا گلا میں نے گھونٹنے کی کوشش کی آپ کی خوشی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر اس صحابیہ کو میرے نبی جنت کی بشارت عطا فرما رہے، شوہر کو خوش کیا، اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ رسول، یہ ہے میاں بیوی کے تعلقات۔ ایک دو عنوان بچ گئے ہیں تو ہر مشاعرے میں تمام غزلیں پڑھ دی جائیے، شعرا کا اپنا ذوق تو ہو سکتا ہے۔